نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق ہیں، اور یہ معزز ترین لوگوں میں سے تھے، سب سے ترین معزز ترین لوگ، جو لوگ بڑے بنو تمیم کے یہ سردار تھے۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہیے بچپن کے ساتھی بھی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، سفر میں، حضر میں، خوشی میں، غم میں، ہر موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ابو بکر صدیق۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو سب سے آگے بڑھ کے انہوں نے تصدیق بھی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ پھر یہیں پہ بس نہیں ہے کہ یہ سائڈ پہ ہو گئے اور ایمان لایا اور اپنے کاروبار میں لگ گئے، پھر اپنا اوڑھنا بچھونا رات دن ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہے، اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ کے معاملے میں بھی یہ جھوٹ نہیں بول سکتے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں، کھل کے تصدیق کی۔ اور پھر دوسرے نمبر پہ یہ دیکھیں، دین کا پہلا مبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر انہوں نے دعوت کا آغاز کر دیا، یہ پہلا مبلغ ہے، یہ توحید کی دعوت دے رہا ہے، یہ قرآن کی دعوت دے رہا ہے، یہ رسالت کی دعوت دے رہا ہے ابو بکر۔ اور ان کی دعوت پر سینکڑوں نوجوان مسلمان ہوئے، ایک نہیں دو نہیں، لیکن 6 کبار صحابہ کرام، کبار صحابہ جنہوں نے تاریخ میں ایک نام اپنا پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا، لیکن دنیا ان کو جانتی ہے۔ عثمان بن عفان ہیں، زبیر بن عوام ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، طلحہ بن عبید اللہ ہیں، ابو عبیدہ بن جراح ہیں، جن کو امین امت کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو حضرت ابو بکر صدیق نے مسلمان کیا، ان کو دعوت دی۔ جب دعوت دیتے کہ انہوں نے کہا جی ہم بھی آپ کے ساتھی ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر تیسری چیز دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو خاص قسم کی قربت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک تو بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تھی، اور پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا، اسلام میں عملی طور پر داخل ہو گئے۔ اور ابو بکر صدیق وہ ہے کہ ابو بکر صدیق بھی ان لوگوں میں شامل ہے کہ جنہوں نے کبھی زندگی میں زمانہ ایمان سے پہلے، زمانہ اسلام سے پہلے، انہوں نے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا کسی کے ساتھ، کبھی کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، کبھی کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کی، کبھی شرک نہیں کیا، بتوں کی پوجا سے یہ پاک صاف تھے۔ بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی تھی۔